انہوں نے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے واسطے دے کر معافیاں مانگی ہیں اور اب یہ احسان فراموشی کر رہے ہیں. کرکٹ سے لے کر سیاست ریاست ہر ایک کے ساتھ اس نے احسان فراموشی کی سوائے یہودیوں کے. 19 مجرمان کے بیویوں کے منتوں اور ترلوں پر آرمی چیف کو رحم آیا, ان کو نکال دیا. تو بشرا بیوی بھی بیوی ہے یار. آج 19 کو ریلیف ملا ہے. اگر ان کی یہی اوقات رہی میں جن بیچاروں کو ریلیف ملنا تھا ان کی وجہ سے وہ پھنسیں گے. ان کو بھی ریلیف نہیں ملے گا. دنیا کا ہر میڈیا جو ہے وہ سٹیٹ کنٹرولڈ میڈیا ہے. پاکستان کا میڈیا واحد ہے جو سٹیٹ کو کنٹرول کرتا ہے. آج ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے باپ بیٹا دستوں گریباں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈائیلاگ کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے کامیاب ہونے والے ہیں؟ یہ کس سے بھی قسم کی کوئی بات کرتے ہیں اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. ایک کام بشرا بی کریں گی اس دفعہ, عدت والا داغ دھو دیں گی اس دفعہ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رخمہ عرفان ملک. 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ وقاص ولانا اور مریم اکرام موجود ہیں. I welcome and I thank both of you in today's podcast, starting from you, مریم. کل جس طریقے سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے 9 مئی میں ملوث جو مجرمان تھے ان میں سے تقریباً 19 کے قریب مجرمان کی معافی کی درخواست جو تھی اس کو قبول کیا اور فراخ دلی کا مظاہرہ کیا, خاندانی ہونے کا ثبوت دیا. اس پر اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر خود لیڈرشپ بہت سا پروپیگنڈا کرتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ شاید انٹرنیشنل کوئی پریشر آیا, شاید یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے. سو واٹ ڈو یو تھنک, ایسے لوگوں کو کیا جواب دینا چاہیے؟ اچھا, بیسکلی بہت سے معصوم لوگ جو ہیں وہ جیلیں کاٹنے کے لیے تیار ہو چکے تھے کیونکہ سزا سنا دی گئی تھی. کسی کو 8 سال 6 سال 10 سال 12 سال اس طرح سے 9 مئی میں ملوث جو لوگ تھے. مگر عاصم منیر صاحب جیسے کہ پاکستان کی بھلائی کے لیے ہی کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے, تو ان کے سامنے یہ اپلیکیشنز جو رکھی گئی ہیں نا وہ گڑ گڑا کے اور پیر پکڑ کے انہوں نے رکھی ہیں کہ ہمارا نوجوان بیٹا ہے, بچے کی تعلیم ختم ہو گئی ہے, اس کے چھوٹے بچے ہیں, ہماری کیا کہتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہے, اس کی بھی شادی ہوئی تھی, اس کی بیوی کیا کرے گی, ہمارا باپ ہے 70 سال اس کی عمر ہے, وہ کیا کرے گا, وہ تو مر جائے گا. اپنی ماں بہن بیٹیوں کے ترلے واسطے دیے, منتے ترلے. تو یہ بیسکلی بیہائنڈ دا سین انہوں نے ترلے منتے ڈالے ہیں اور اپلیکیشنز لکھی ہیں عاصم منیر صاحب کو کہ بھائی ہم لوگ مجبور ہیں, ہمارے بچوں سے غلطی ہوئی تھی. 9 مئی کا انتشار جو پھیلایا گیا, ایک انتشاری کے پیچھے لگ کے انہوں نے کیا, ملک میں فساد ہوا, دنگا ہوا, ہم اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہمارے بچوں کو معاف کر دیا جائے, ہمارے بھائی کو معاف کر دیا جائے, ہمارے باپ کو معاف کر دیا جائے. اب عاصم منیر صاحب نے اس کو دیا دلی دکھاتے ہوئے ان کی اپلیکیشنز کو ایکسیپٹ کیا ہے, مگر یہاں پہ ان کی بدماشی ختم نہیں ہوئی. یہی ان کی چال ہے کہ ملک میں کسی طریقے سے انتشار رہے. یہاں پر عاصم منیر صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم لوگ تو جیت گئے ہیں, ہم لوگ کو سزائیں معاف ہونا شروع ہو گئی ہیں, عنقریب خان باہر آ جائے گا, عنقریب سارا 9 مئی پاکستان کے اندر دندناتا پھرے گا اور 9 مئی کے واقعات دوبارہ ہو سکتے ہیں. تو ان کی یہ ہلہ شیری جو ہے نا یہ معصوموں کو اور غریبوں کو مروا رہی ہے. آج 19 کو ریلیف ملا ہے. اگر ان کی یہی اوقات رہی, اسی طرح سے یہ لوگ لگے رہے تو شاید آگے آنے والے وقت میں جن بیچاروں کو ریلیف ملنا تھا ان کی وجہ سے وہ پھنسیں گے, ان کو بھی ریلیف نہیں ملے گا. وقاص, اگر ہم دیکھیں پاکستان تحریک انصاف خود عمران خان کی بھی یہ روش رہی ہے احسان فراموشی. جس طریقے سے نواز شریف نے ان کو زمین دی, 50 کروڑ روپے دیے شوکت خانم کے لیے زمین دی, اور اس کے بعد تو کون اور میں کون. آپ تو کہتی تھی کہ وہ بڑا کارنامہ ہے اس کا, یاد ہے؟ ہاں میں کہتی تھی, بٹ ابھی ریالٹی آپ کو سکھا دیا ہم نے. ہاں آپ نے سکھا بھی دیا اور میں نے خود بھی بہت سی چیزیں وٹنس کی. ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے واسطے دے کر معافیاں مانگی ہیں اور اب یہ احسان فراموشی کر رہے ہیں, اس کو ڈیل کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, سمجھ سے باہر ہے. تو یہ تو احسان فراموشی ہی ہے. اور آپ کو نہیں لگتا اس سے عمران خان کی بھی جو رہائی ہے وہ بھی مزید مشکل ہو جائے گی؟ یار یہ جو احسان فراموشی ہے نا, اس کو آج سے 30 سال پہلے چلے جائیں. 1992 کے ورلڈ کپ میں پوری ٹیم نے دن رات ایک کر کے اس بندے کو کیپٹن بنوا کے ورلڈ کپ جیتا. اس نے کہا میں جیتا ہوں, سب کے ساتھ احسان فراموشی کر دی. نواز شریف نے اسے شوکت خانم کی زمین دی, اسی زمین اور اس سے پچھلی ایک زمین کے اوپر اس نے 2018-19 کے اندر اس کے اوپر کیس کر دیا, اس کے اوپر اور جیو نیوز کے مالک کے اوپر. اس کے ساتھ بھی احسان فراموشی کی اور آج تک کہا کہ یہ نواز شریف کون ہوتا ہے, باپ کی زمین تھی اس نے دی. جمائمہ نے اس کو بنی گالا کا گھر خرید کے دیا, اس نے اس کو طلاق دے دی. مشرف نے اس بندے کو جلا بخشی ہے, مشرف کی وجہ سے یہ پرومیننٹ ہوا, مشرف کے خلاف ہو گیا.
اس نے کس کس کے ساتھ احسان فراموشی؟ خاور مانکا اس کا یہ دوست بنا, اس کے گھر گیا, اس کی بیوی بنا گیا, اس کے ساتھ بھی احسان فراموشی کر دی. اس نے قوم کے ساتھ احسان فراموشی کی. نوجوان بچے, ان کی ماؤں کو کہا میرے جلسے میں بھیجو, 7 بچیوں کو کہا میرے جلسے میں بھیجو, وہاں پر نئے یوتھیے پیدا کروا دیے نچوا کے, وہاں پہ کلب بنوا دیا. تو ماں باپ کو بھی اس نے ان کے ساتھ بھی احسان, جنہوں نے اپنا خون پسینہ دیا اس کے ساتھ. اور بڑی بات, 9 مئی کو اس نے کہا دوبارہ کرو گے دوبارہ ایسا ہوگا. لوگوں نے کیا, لوگ جیلوں میں پڑے, اس نے کہا میرا ان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. جنرل فیض, اس نے اپنی ساری نوکری ساری عزت اس کے بدلے جھکا دی. 3 سالوں میں اندر اس نے اپنی 30-35 سال کی سروس اس بندے کو دے دی. آج وہ جیل میں, وہ کورٹ مارشل کے لیے کہیں بیچارہ در بدر ٹھوکرے کھا رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے ہمارا جنرل فیض سے کوئی تعلق نہیں ہے. جنرل باجوہ, جس نے اس کے کہنے پر جس نے اسے لگایا نواز شریف, اس کو اس نے کہاں پناما شاما میں ڈال کے, کہاں بیٹے کی تنخواہ ادھر ادھر رگڑے ڈلوا کے اس کو باہر کر دیا, اس کو اقتدار دیا, یہ اس کے ویر پڑ گیا. اس نے اسے میر جعفر میر صادق کہہ دیا. اس سے بڑی احسان فراموشی کیا ہے؟ اور یہی بات ہوئی نا کہ ابھی بھی یوتھیے جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر, سیتا وائٹ, اس کے ساتھ رنگرلیاں بنائیں, وہ کورٹ میں جیت گئی. اس کی بیٹی کو آج تک اس نے نہیں مانا, اس کی ایکس وائف اسے مان رہی ہے کہ ہاں یہ اس کی بیٹی ہے, اور اس کی پرورش باقاعدہ کر رہی ہے. مطلب آپ اکثر مریم, اگر آپ نے فیس بک وغیرہ پر بھی پکچرز وغیرہ دیکھی ہوں گی تو قاسم اور سلیمان کے ساتھ ہم وہ اس کی بیٹی کی تصویریں دیکھتے ہیں. مجھے تو مزہ لے لینے دینا. جی وہ سیتا وائٹ, اب دیکھیں نا, اب کی میں غلط بات کر دوں گا, جس کے ساتھ رنگرلیاں منائیں اس کے ساتھ احسان فراموشی. پھر زیک گولڈ سمتھ, یہ سارے یہودی, ان کے ساتھ اس نے احسان فراموشی نہیں کی. دنیا میں ہر مسلمان, ہر انسان, کرکٹ سے لے کر سیاست ریاست, ہر ایک کے ساتھ اس نے احسان فراموشی کی, سوائے یہودیوں کے, اسلام دشمنوں کے. کشمیر کے لوگوں نے دل میں تمنا رکھی کہ یہ یونائٹڈ نیشن جا رہا ہے, وہاں سے کشمیر جیت کے آئے گا. یہ کشمیر ہار کے آیا اور کہا میں نے 1992 کا ورلڈ کپ جیت لیا ہے. وہاں پر نہتے خون, لوگوں کا خون بہ رہا تھا کشمیر میں, اور یہ کہہ رہا تھا کہ مودی تو بہت اچھا ہے. تو اس نے کشمیر کے نہتے مسلمانوں کے خون کے ساتھ بھی احسان فراموشی کر دی, جو کہ پاکستان اور پاکستان کی ریاست, کیونکہ ریاست کا چیف ایگزیکٹو تھا نا یہ, اس کے لیے دے رہے تھے اس نے احسان فراموشی. پھر پاکستان کے وہ غیور عوام پٹھان جو ریاست کو ٹیکس دیتے ہیں, جنہوں نے اسے دوبارہ اقتدار دیا, 2 دفعہ اقتدار دے دیا, ان کے ساتھ احسان فراموشی کر دی. ان کی کن پٹی پر بندوق رکھوا کے اس نے اس دفعہ ان سے ووٹ لیے. پھر پاکستان کی ریاست جو اس پر اعتماد کرتی تھی, ہمارا وزیر اعظم ہے, ہمارے راز کا, ہمارے ریاست کے رازوں کا دائی ہے, اس نے طالبان کو دوبارہ پاکستان میں بحال کر کے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے خون بہا دیے, پاکستان کے عوام کے ساتھ احسان فراموشی کر دی. تو اب یہ والی احسان فراموشی, ایک احسان فراموشی اور بھی کی تھی کہ ہم سب لوگوں نے یہ سوچا تھا, دیر واز اے ٹائم جب ہم سب لوگ یہ سوچتے تھے کہ شاید عمران خان آئے گا تو چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن اگر اس نے مالی کرپشن, تو ایک سائڈ پہ میرے خیال میں بچوں کو, نوجوانوں کو, یوتھ کو اس نے اخلاقی کرپشن جو ہے اس میں مبتلا کر دیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج اگر ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے باپ بیٹا دستوں گریباں ہے, بیٹا جو ہے وہ باپ کا جو ہے وہ گریباں پکڑنے کے قریب ہے, جسٹ بیکاز کہ عمران خان نے تربیت ایسی کی ہے. اچھا لاسٹ چیز جی, وہ یہی اس میں ریلیٹڈ, مریم ہم بھی کبھی یوتھیا تھے, ہمیں بھی اس نے نعرے لگا 2013 میں میں خود عمران خان کو سپورٹ کرتی رہی ہوں. 2018 میں ہمارا فیوچر کھا گیا. اس نے میڈیا جس نے 2011 میں اس کے جلسے کو تقویت دی, 2014 میں دنیا میں ایڈ نہیں چلتے تھے پاکستان میڈیا پہ, اس کے جلسے کو دکھاتے تھے. 2018 میں آتے ساتھ میڈیا ہاؤسز کو بند کیا, اس نے میڈیا کے احسان مند ہونے کی بجائے ان کے ساتھ احسان فراموشی کی. اور اینکرز کو جو اس کے بول گاتے تھے وہ اس کی پالیسی سے اختلاف کیا, جو کہ وزیر اعظم کی پالیسی سے کر سکتے ہیں, ان کو اس نے لفافہ بول کے
ان کے ساتھ بھی احسان فراموشی ایک اور چیز کہ 2018 میں عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو میڈیا میں کرائسس پیدا ہوا اس کا خمیازہ ایک عام ورکر، ایک عام صحافی آج تک بھگت رہا ہے اور اس چیزوں سے ہم باہر نکل ہی نہیں سکے. اچھا میں اس بیچارے کے احسان فراموشی کیا ہی بتاؤں، ایسا کوئی لوٹا ہے وہ جس کو ہر کوئی استعمال کر لیتا ہے بڑی آسانی سے. میں صرف یہ کہوں گی آپ سے، ہاں وہ تو مسلم شاور والا حالات ہی نہیں ہے نا، عمران نیازی نہیں بن سکتا، وہ لوٹا ہی رہے گا. انہوں نے وہ سے نو ٹو امریکہ کس نے نعرہ بنایا، کس نے کنٹینر پہ چڑھ کے بولا ایبسولوٹلی ناٹ، ایبسولوٹلی نوٹ. ٹھیک ہے، سائفر کس نے لہرایا، ٹھیک ہے، یہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنے سے کس نے انکار کیا، سارے کرائسس کریٹ کرنے والا یہی، اور آج ان کے تلوے چاٹنے والا بھی وہی اور اپنی بہنیں بیٹیاں بھیجوانے والا بھی وہی. تو عمران نیازی کے بارے میں آپ نا کتاب لکھیں اور اس کے اندر جتنے بھی غلط الفاظ ہیں آپ اس کے اندر لکھیں، اس کے باوجود عمران خان نیازی ختم نہیں ہوگا. تو اس بیچارے کے لیے تو آپ جتنا برا بولیں اتنا کم ہے. احسان فراموش ایک یہودی ایجنٹ، ایک انتشاری، ایک فسادی، جس نے ہمارے بچوں کے دماغوں کو ایک انتشار کی طرف لے کر گیا ہے، ہمارے فیوچر کو برباد کیا ہے، ہمارے پاسپورٹ کی رسپیکٹ ختم کروائی ہے، ہمارے آئی ڈی کارڈ کی رسپیکٹ ختم کروائی ہے، اور دوسری بات سب سے بڑی کہ پاکستان کے اوپر اس نے انگلی اٹھائی ہے. تو اس کے تو اب جیسے یہ بیچارے چھوٹ رہے تھے ان کے اوپر بھی انہوں نے تماشے کریٹ کیے ہیں. نیازی کا بھی وقت وہ قریب ہے جب یہ کیا کہتے ہیں کس کو ابو بنایا تھا ابھی انہوں نے، ڈونلڈ ٹرمپ رچرڈ گرینل کو. ہاں رچرڈ کو تو اب وہ سے اوپر کے لیول پہ لے گئے ہیں نا. ان کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی سامنے نہیں آ سکتا تو رچرڈ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ بیٹھ کر ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے. تو یہ ایسے بے شرم لوگ ہیں، ان پہ صبح دوپہر شام بھی آپ لانتے بھیجیں نا تو بھی کم ہیں، اور ان کے بارے میں جتنی برائی کی جائے تو بھی کم ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان کا مستقبل تباہ و برباد کرنے یہ لوگ آئے تھے اور بے شرمی کی ہر حد جو ہے وہ کراس کر چکے ہوئے ہیں. تو اس لیے میرے پاس الفاظ کے نا کبھی کبھی کم ہو جاتے ہیں. اچھا دیکھیں کتنی کو لانتے بھیجتے ہیں. ہاں یہ میرے دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر شرمندگی کی بات ہے، لیکن شرم ہو تو آپ محسوس کرتے ہو نا. اس کو تو کہتے ہیں کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. ایبسولیوٹلی ناٹ کا نعرہ لگانے والے، امریکی غلامی نامنظور کا نعرہ لگانے والے، سائفر لہرانے والے، امپورٹڈ حکومت نامنظور کا نعرہ لگانے والے آج خود امریکہ کے پاؤں میں گرے ہوئے ہیں، وہاں پر لابنگ فرمز ہائر کر رہے ہیں، وہاں پر امریکی سینٹ میں عمران خان کے حق میں قراردادیں منظور کروا رہے ہیں. یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ زلفی بخاری، شہباز گل جیسے ٹاؤٹ باہر بیٹھے ہوئے یہ تمام کام کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب انہوں نے تمام تر امیدیں جو ہیں وہ رچرڈ گرینل اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ سے وابستہ کی ہوئی ہیں. جی ایک مجھے چیز یاد آ گئی، 19 مجرمان کے بیویوں کے منتوں اور ترلوں پر آرمی چیف کو رحم آیا، ان کو نکال دیا. تو بشرا بیوی بھی بیوی ہے یار، اس کی منت کے اوپر بھی نکال دے. نہیں تو انہیں بھی تیسرا بیاہ کر لینا. اچھا انہیں تیسرا بیاہ کر لینا جی. یہ صحافی لے کے نکلا، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ جتنی بھی اس کی بیگمات منظر عام پر ہیں اور جتنی کافی اس طرح کی بھی کانفیڈینشیل بھی ہیں، ہاں، جو یہ ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ یہ ہمارا بندہ ہے، یہ اس کے بچے ہیں، کئیوں کے ساتھ تو ریلیشن شپس بھی رہے ہوئے ہیں نا. وہ آئلہ ملک کی وہ جو آڈیو سامنے آئی تھی، یار میں ایسی بات نہیں کرتا. چلیں کتنے لوگ ہوں گے، کتنی خواتین ہوں گی جس کو اس نے استعمال کیا ہوا ہے. پاکستان سے باہر تو اس کا ماحول گندا تھا، یہ پاکستان کے اندر آ کر بھی اس نے گند گھولا ہے. تو ہماری خواتین کا غلط استعمال کیا اس بندے نے، ہماری خواتین کو سڑکوں میں نکالا اس بندے نے، ہماری خواتین کا پردہ ختم کیا اس بندے نے، جلسوں میں نچایا. ہاں، ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر اس نے اپوزٹ اس کے کیا ہے. ریاست مدینہ ایسی نہیں ہوتی ہے. ریاست مدینہ میں ڈی چوک میں پارٹیز نہیں ہوتی ہیں، ریاست مدینہ میں ڈی چوک میں جین شرٹ نہیں چلتی ہیں، ریاست مدینہ کے اندر خواتین باہر نہیں نکلتی ہیں. آج بھی اپنی بیوی اس کی پردے میں ہے، تو یہ کیوں نہیں پردہ عائد کرتا لوگوں کے اوپر. اوور ٹو یو. بالکل ٹھیک، یہ تمام باتیں تو یہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ ریاست مدینہ، آج تو کمنٹری چل رہی ہے کرکٹ میچ کی. اوور ٹو یو. اوور ٹو یو. دیکھیں ریاست، یہ ہم یہی بات کر رہے تھے نا کہ جن لوگوں کے خلاف ان لوگوں نے پروپیگنڈا کیا اور اپنے عوام میں ان کے خلاف خلاف جذبات ابھارے، یعنی یہ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستانی قوم وہ جذباتی ہے اور ان کے ایموشنز کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کھیلنا جانتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ تمام کہانی جو ہے نا یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے، مطلب ابھی دیکھیں یہ لوگ اتنی کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے 20 جنوری کو جو ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھانا ہے نا اس کا ایک انویٹیشن جو ہے نا وہ عمران خان کو بھی مل جائے. لیکن جس طریقے سے انہوں نے وائس چانسلر بنانے کے لیے آکسفورڈ کا وائس چانسلر، تو وہ اڈیالہ کا وائس چانسلر اب بن کے بیٹھا ہوا ہے. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو لگتا ہے ویسے ڈونلڈ ٹرمپ کو تھوڑا رحم آئے گا اور اپنی تقریب حلف برداری کا
ایک انویٹیشن عمران خان کو بھی نہیں دینا. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ ایک ملک کا اقتدار رکھنے والا شخص ہے, ٹھیک ہے, اس کے اپنے ملک میں اتنے مسئلے مسائل ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی جی جتنی مرضی کوشش کر لیں, لکھوا لیں, 20 جنوری کو عمران خان کو نہیں, وزیر اعظم شہباز شریف کو ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف تقریب کا انویٹیشن آئے گا. بلاول بھٹو زرداری کو انویٹیشن آ چکا ہے, ان کو آئے گا. اچھا ایک یہ دیکھیں, بہت سے لوگ جنہوں نے 9 مئی کے بعد معافیاں مانگی, لا تعلقی کا اعلان کیا پارٹی سے 9 مئی سے, اور اس کے بعد بہت سے لوگ جو تھے نا وہ غائب ہو گئے, یعنی ان کی خلاصی ہو گئی, جس میں فواد چودھری کا بھی نام ہے. اب فواد چودھری صاحب, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں, بٹ وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ پاکستان تحریک انصاف میں ان کی دوبارہ جو ہے وہ اسپیس بنے. فواد چودھری صاحب کا میں ایک کلپ سن رہی تھی, جنہوں نے میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام پتے جو ہے نا وہ کھول کے رکھ دیا. ان سے اینکر نے سوال کیا کہ آپ لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہیں, کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ مدد کرے گا عمران خان کی؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو IMF کی قسط نہیں دے گا, جب قسط نہیں دے گا تو آپ دیکھیں پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہوگی. الٹیمیٹلی یہ حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو لیٹنا پڑے گا. آپ یہ دیکھیں ان کی مینٹالٹی کہ یہ کہاں پر آ کر, یعنی یہ ریاست کے خلاف ہیں, یہ کسی سیاسی جماعت کے نظریے کے خلاف نہیں ہے, یہ ریاست پاکستان کے خلاف ہیں. اور ریاست ماں جیسی ہوتی ہے جنہوں نے 19 مجرمان کو جو ہے وہ رہائی بخش دیا ہے. ایک اور چیز مریم میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں, جو اس وقت ڈائلاگ کھیلا جا رہا ہے ایک, ویسے تو پہلے حکومت اس میں اتنی سنجیدہ نہیں تھی, لیکن اب حکومت کی جانب سے بھی سنجیدگی جو ہے نا وہ تھوڑی سی دکھائی گئی ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی گارنٹر بنے گا عمران خان کا, پاکستان تحریک انصاف کا, جو ان کا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ یہ کوئی بھی سٹیپ لیتے ہیں اور اس کے بعد سٹیپ بیک کر لیتے ہیں, جیسے احسان فراموشی ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈائلاگ کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے کامیاب ہونے والے ہیں یا ہونے چاہیے, ان پر اعتبار کرنا چاہیے؟ اچھا بیسکلی نا میں وقاص سے کافی بار ہماری اس چیز میں ڈسکشن ہو چکی ہے کہ نیازی پہ اعتبار کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ اس نے ہمارے ملک کو جتنا نقصان پہنچایا ہے, اور اس کی سوچ بھی یہی ہے. اور آج بھی جیسے وہ اس کی بہن اٹھ کر کہہ رہی ہے کہ وہ مکہ بنا کر باہر آئے گا, کیسز اپنے لڑے گا, ہم بھگتیں گے سارا کچھ, تو ابھی جو ریلیف مل رہا ہے مائٹ بھی اس ریلیف کے اندر عمران خان نیازی کا بھی نام ہو, اس کو بھی ریلیف دیا جائے. مگر یہ اگر کہیں گے کہ ہم انسان کے بچے بن کر اپنی ریاست کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے, اس پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے. یہ کس سے بھی قسم کی کوئی بات کرتے ہیں اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. عوام کو بیسکلی اب ان کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے, کیونکہ کوئی بھی بندہ اقتدار میں آتا ہے, اقتدار میں آنے کے بعد وہ کیا حرکات کرتا ہے وہ ہم نے نیازی کو دیکھا ہے کہ نیازی نے کس قدر نقصان پہنچایا ہے. کرونا کا کارڈ کھیلتا رہا کہ کووڈ آ گیا, پھر اس نے صحت کارڈ ایک لانچ کیا تھا, اور صحت کارڈ کس نے منصوبہ تھا, کس کا, کب یہ لانچ ہوا, یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. کتنی کرپشن ہے انشورنس کمپنیز کی. بالکل, ان چیزوں پہ تو یہ بات ہی نہ کریں گے, اتنے غیرت مند لوگ ہیں, اس پہ بات ہی نہیں کریں گے یہ لوگ, کیونکہ جہاں پر ان کی اپنی جیبیں بھر رہی ہیں وہاں پر یہ بات نہیں کرتے ہیں. آج تک میں نے ایک سوال کیا, اس کا جواب تو ان لوگوں سے مجھ سے دیا نہیں گیا. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ نیازی یہ جو عیاشی کر رہا ہے, اور اس کے عیاشی کے اڈے چل رہے ہیں, جو اس کی بہنیں عیاشیاں کر رہی ہیں, جو اس کی بیگم عیاشی کر رہی ہے, جو اس کے بچے عیاشی کر رہے ہیں, اس کے بہن بھائی عیاشی کر رہے ہیں, حسن نیازی, حسان نیازی, زبیر نیازی, واٹ ایور جو بھی ہیں, یہ جو عیاشیاں کر رہے ہیں, کون سا بزنس ہے, کہاں سے آ رہا ہے پیسہ؟ سارا یہودی لابی دے رہی ہے اس کو, سارا وہ پروموٹ کر رہے ہیں اس کو, سارا پیسہ وہاں سے چندہ بھی تو مانگتا ہے نا کہ ہم نے 9 مئی کے مجرمان کو چھڑوانا ہے تو ہمیں چندہ دیا جائے. چندہ مانگنا وہ بھکاری تو بچپن سے ہی تھا نا, فقیری اس کے اندر گھوٹ گھوٹ کے بھری ہوئی ہے. جیسے کہ پہلے نواز شریف کے تلوے چاٹ کے اس نے چندہ مانگ کے زمین خریدی اور اپنے ماں کے نام کا ہاسپٹل بنایا. اعتراض اس کو یہ ہے کہ مریم نواز تصویریں لگاتی ہے. یوتھیے بی سی کی روش پہ چلتے ہیں, وہ عادل راجہ بھگوڑا, وہ روتا رہا وکاس کہ میرے پاس تو اپنے کیسز لڑنے کے پیسے نہیں ہیں. اس نے ٹویٹر پر باقاعدہ کیمپین چلائی کہ اس کو جو ہے چندہ دیا جائے, اور بھائی اس کی اب پکچرز آئی ہیں, وہ سوئٹزرلینڈ میں عیاشی کر رہا ہے. آپ یہاں سے چیک وہ تو بڑا ایزی ہوتا ہے یوکے سے سوئٹزرلینڈ جانا, واٹ ایور, پیسے تو چاہیے نا. جیسے آپ نے یہاں سے ساہیوال جانا ہے, چلیں میں آپ کو ویسے اس کی ایک اور بات بتا دیتا ہوں. اس کی مالی معاونت کیا ہے, وہ سارے مالی معاونت کی ہے نا یار. لیڈر دیکھو نا, اگر باپ فقیر ہو ویسے ہونا تو نہیں چاہیے, لیکن وہ اپنے بچے کو بھی ساتھ کھڑے اشارے پہ کھڑا کر دیتا ہے مانگنے کے لیے, اس کو بھی فقیر بنا. لیڈر فقیر ہے تو وہ پھر وہ بھی تو فقیر بنے گا نا. لیڈر بھی کٹورا لے کے پھرتا رہا دنیا میں. اچھا زکاتیں مانگنا اور بات ہے. اب یہ کہتے تھے کہ یہ بیگرز ہیں,
جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ملک کے حالات بدلے ہیں, تو یہ بیگرس نہیں ہیں, وہ بیسکلی بزنس لے کر آتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی بھی کنٹری کے ساتھ بزنس کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. ہاں, نواز شریف شہباز شریف, لیکن وہ بزنس لے کے آتے ہیں, یہ لے کر آتا ہے. اے آر وائی کے اوپر لائیو بیٹھ کے 2-2 ارب روپیہ آن لائن اکٹھا کرتا تھا, تو وہ بیکاری ہے ملک کے لیے. کہاں ہے اور اس کے دورے حکومت ایک منٹ, اتنا پیسہ یہ کھا گیا اور میرے لیے صرف لنگر کھانا بنایا. 10 روپے دیے تھے آپ نے؟ ہاں دیے تھے. کہاں ہے ثاقب نے؟ ڈیم فنڈ آپ نے دیے تھے 10 روپے؟ میں نے دیے نہیں تھے, مجھ سے چھینے گئے تھے. آپ نے دیے 10 روپے؟ کٹے تھے خود ہی. چلو میں آپ کو واپس کر دوں گا, معاف کر دو اسے, وہ ثاقب نثار کو بھی معاف کر دو, ایسے کرنا نہیں چاہیے. وہ عادل راجہ کی مجھے بات یاد آ گئی. عادل راجہ, پتہ نہیں, میں تو مشورہ دوں گا سر جی آرمی چیف صاحب کو کہ آپ دل میں قرآن رکھ کے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھتے ہیں جس میں رحم اور قہر دونوں بتاتے ہیں. آپ رحم بھی کرتے ہیں, قہر بھی کرتے ہیں, مگر کچھ لوگوں کے اوپر صرف قہر ہوتا ہے. اللہ نے کئی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹایا, وہاں پر رحم نہیں کیا رب نے. وہ غفور رحیم ہے, ہم تو انسان ہیں, آپ تو آرمی چیف ہیں, اللہ تو اللہ ہے, بے شک. تو آپ کو رحم نہیں کرنا چاہیے. اگر کر لیا انہوں نے, دوبارہ حرکت کی ہے, تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ انہیں دوبارہ پکڑیں. کوئی کھڑا ہو نہ ہو, وقاص ولانا اور مریم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ان کو پکڑیں, ان کو دوبارہ پکڑیں, لٹکائیں, ان کو لتر ماریں. جو باہر نکل کے نعرے لگا رہا ہے اسے دوبارہ اندر ڈالیں, اسے دوبارہ ڈیٹ ہو جائے, ریاست ڈیٹ ہو جائے, پکڑے اسے. ہاں بھائی تمہیں نکالا تھا, تم نے وہی حرکت کی, دوبارہ ڈالیں. بڑا پن دکھایا نا. ارے چھوڑ دو بڑا پن, یہ جب تک یہ چھوٹے پن پہ نہیں آئیں گے نا, UK USA نے تو نہیں کیا ایسا. وہ ہم سے زیادہ مہذب ہیں, ہم سے زیادہ انسانی حقوق کا پرچار کرنے والے ہیں, ہم سے زیادہ لوگ ان کے آزاد ہیں, مگر انہوں نے پکڑ کے ڈنڈے مارے ہیں. آج تک نہیں کسی نے بولا, کسی نے نہیں کہا کہ یہ ریاست بڑی جابر ہے. یہاں پر ہمیں رحم آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ہمیں ڈیفینسو موڈ میں سمجھ لیتے ہیں. جب ہم ڈیفینسو موڈ میں جاتے ہیں, وہ اب اپنے شہید کی وہ یونیفارم اس کو جلاتے ہیں, اس کی پینٹ پتلون پکڑ کے لٹکا دیتے ہیں. ان کو پکڑے, ان کو دوبارہ پکڑے, مطلب جیسے ہی باہر نکلا اس نے وہی حرکت کی ہے, اسے اندر ڈال دیں, بس ٹھیک ہے. بات میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ عاصم منیر صاحب بھی نا ایک اوبویسلی ایک پوسٹ ہے, ڈیزگنیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں ملک میں, اور اللہ پاک نے عزت دی ہے ان کو, تو وہ بیچارے بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ وہ جاہل لوگ کیسے تم لوگ ترلے مار کے باہر نکلے ہو, یہ کر کیا رہے ہو. وہ ہنستے ہوں گے ان پہ, کیونکہ اب یہ مذاق بن چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے, کیونکہ بند کمرے میں یہ تلوے چاٹتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں, اور باہر آ کر یہ لوگ کہتے ہیں ساڑھے 9 تک. اور عادل راجہ والا کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آرمی چیف کی پرولیفریشن کی جا رہی ہے, اس کو بڑا دکھایا جا رہا ہے, رحم کا بمبا بنایا جا رہا ہے. وہ ہے بھائی, شکر کر, تینوں ایک خط لکھنا ہے, بھاگا ہے نا, بگوڑا ہی ہے نا, اور باہر کی ایجنسیوں نے تجھے یہاں پہ پاکستان بھیج دینا. اور بیچ میں حالات تنگ ہوئے بھی تھے نا, اس نے معافیاں تلافیاں مانگی تھی, غائب ہوا تھا یہ, پھر اس کے بعد یہ اپنی اوقات پر آ جاتے ہیں, اوقات پر آ جاتے ہیں, اور یہی حال ان کے ووٹر سپورٹر. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو پرولیفریشن کی ضرورت نہیں ہے. وہ شخص ہے جس کے بارے میں مجیب الرحمان شامی نے آپ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں کل نواز شریف سے ملا ہوں, کوشش کر رہا ہوں کہ میں عاصم منیر سے ملوں. دور سے ہیلو کر دیتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آپ کا راستہ وہ ہے, میرا راستہ محافظ ہے, میرا راستہ حفاظت کرنا ہے. یہاں پر بیٹھ کر صحافیوں کے ساتھ گپے مارنا نہیں ہے, اور ان کو یہ نہیں کہنا کہ میری شان میں قصیدے لکھو, میری شان میں آرٹیکلز لکھو, میری شان میں آپ یہاں پر میڈیا پر بیٹھ کر قصیدے پڑھو. ایسا چیف ہے ہی نہیں ہے. اگر اس کو پرولیفریشن چاہیے تو وہ بھی آپ لوگوں کو, جس طرح میری بات سنیں, ماضی میں ہوتا رہا, بات تو سن لینا, ماضی میں ہوتا رہا ہے, کچھ صحافیوں سے کچھ افسران اپنے ذات کے بارے میں کوئی چھوٹا سا کام کر کے لکھواتے تھے, ایون ججز بھی کرتے تھے. یہ واحد شخص ہیں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ عاصم منیر, جنہوں نے باضابطہ طور پر صحافیوں سے ایک بار بھی ملاقات نہیں کی کہ یہ میسج نہ جائے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری پرولیفریشن ہو. وہ منوان اور دل سے پاکستان کے لیے خدمت کر رہے ہیں, تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے, ان کو ضرورت نہیں ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف obviously عمران خان, ان کو ایسا آرمی چیف نہیں چاہیے, ان کو ویسا آرمی چیف چاہیے جیسا فیض حمید تھا, جس سے آج یہ ڈسٹینس کر رہے ہیں. جی مریم, بالکل. ویسے بھی نا عاصم منیر صاحب نا لوگ اتنا ریکگنائز نہیں کرتے ہیں, ان کے ڈنڈے کو زیادہ جانتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ عاصم منیر نے جو ڈنڈا چوک لے آنا سانو نئی جگہ لبنی کتے جان دی. تو عاصم منیر صاحب نے اپنے کام سے اپنا نام منوایا, اور الحمدللہ ہم لوگ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنی فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میرے خیال سے انوالومنٹ زیادہ اس لیے ہو گئی ہے
کہ آبویسلی ملک میں بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے تھے, عوام جو ہے نا وہ تنگ آ چکی تھی, باہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا, کسی سے بات کرنا مشکل ہو گیا تھا, اتنی بدتمیزی پھیل چکی تھی, اتنا انتشار پھیل چکا تھا, کبھی ڈی چوک بند ہے, کبھی ہمارا لاہور کا لبرٹی بند ہے, کبھی فلاں جگہ بند ہے, کبھی فلاں جگہ بند ہے, اور ایک ہماری سیکیور جگہ تھی کینٹ, ٹھیک ہے, جس میں ہر کوئی تحفظ اپنے آپ کو فیل کرتا تھا کہ میں محفوظ ہوں. انہوں نے اس میں بھی گھس کے تماشا کیا, اپنی اوقات دکھائی, صرف اس لیے کہ پیسہ چاہیے. پیسہ حلال طریقے سے بھی آ سکتا ہے, اور وہ بلوائی تھے, کرائے کے بلوائی, کافی تو ان میں بلوائی تھے, لاہوری تو تھے ہی نہیں ان میں, وہ عجیب شکلوں کے تھے. افغانستان آپ لوگ کو اتنا پسند ہے, تو میں نے پھر وہی بات کروں گی کہ آپ لوگ نکلیں جائیں یہاں سے, کیونکہ اس سے بڑی نمک حرام قوم تو ہم نے نہیں دیکھی ہے. کہا کہ جو بک بک کرتا ہے نا تو وہ افغانستان دبا ہو جائے. ہاں تو جائے نا, آپ لوگ نے یہاں پہ کمایا, یہاں پہ اپنے آئی ڈی کارڈ بنوائے, اسے انتشاری نہیں بنوا کر دیے کہ آؤ مجھے ووٹ ڈالو. یہاں پر آپ نے اپنے بچے پال لیے, بزنس اپنا سٹینڈ کر لیا. آدھے سے زیادہ پاکستان افغانیوں سے بھرا ہوا تھا. چھتر ان کو پڑھے ہیں, بہت اچھا ہوا. میرے خیال سے ابھی تک افغانی یہاں سے صفحہ ہستی سے مٹے نہیں ہے, پاکستان میں بھی موجود ہیں. تو یہ سارا کام جو ہے نا, ان کو نپٹانا, ان سے نپٹنا, یہ ہمارے ادارے نہیں کر سکتے تھے, ہماری پولیس نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ جو طاقت ہماری پاکستان آرمی میں ہے نا, وہ طاقت ہمارے ملک میں کسی اور ادارے میں نہیں ہے. تو جہاں پہ حالات خراب ہوں گے وہاں پہ پاکستان آرمی سامنے آئے گی. اور سب سے بڑی غلطی ان کی 9 مئی ہے, دوبارہ ایسا انتشار کریں گے تو آرمی نکلے نہ نکلے. اور عمران خان سے کہا جاتا تھا 9 مئی پہ معافی مانگو, عمران خان نے تو معافی مانگی نہیں ہے, تمہارے ووٹر سپورٹر نے معافی مانگ کے پروف کیا ہے کہ 9 مئی میں تم لوگ ملوث تھے. اب چاہے اس پر جو مرضی پروپیگنڈا کرتے رہو, لیکن ریٹن میں جو اپلیکیشن آرمی چیف کی رحم کی اپیلیں تھیں وہ سب کے سامنے اس وقت موجود ہے. میرے خیال میں آج کے اس پوڈ کاسٹ کو ایک نیریٹو کے ساتھ اینڈ کیا جائے. پہلے شیر آیا کے نعرے لگاتے تھے, اب ہم معاف ہو گئے کے ترانے بنا رہے ہیں. 9 مئی کو جلاؤ گھیراؤ کرنے والے اب کہہ رہے ہیں ہم تو بس آلو لینے نکلے تھے, آگ تو ایویں ہی لگ گئی, خود ہی لگ گئی. پہلے غداری کے تمغے لینے نکلے تھے, اب معافی کے سرٹیفکیٹ فریم کروا کر گھر میں لگوا رہے ہیں. یوتھیے کہہ رہے تھے ہم نے جیل جا کے قربانی دی, بھائی قربانی تب ہوتی جب آج بھی تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے. 9 مئی کے ہیرو اب معافی نامے کے زیرو ہیں. ان کے اس تماشا لگانے کے نتیجے میں یقین جانیے باقی تمام مجرمان کے لیے معافی جو ہے وہ مشکل ہو چکی ہے, چاہے وہ عمران خان خود ہی کیوں نہ ہو. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی خیر آنے والے وقت میں ہمیں پتہ چلے گا کہ بشرا بی بی کس حد تک گرتی ہیں. اور ہاں, بند کمرے میں جو بھی ہو ہم اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں. اس کے بعد اگر عمران نیازی کو معافی ملتی ہے تو ایکسیپٹ کریں, اس کو کوشش کریں, کیونکہ اگر وہ ہمارا ایکس پرائم منسٹر بھی رہ چکا ہے تو رسپیکٹ دینا ہمارا ایک فرض بھی ہے, مگر ہم دے نہیں پاتے. اس کی کرتوتیں کچھ اس طرح کی ہیں, تو اگر وہ باہر آ بھی جاتا ہے تو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کچھ لوگ تیار ہوں گے اسے, ہم ان میں نہیں ہوں گے. اور جہاں پر ہمارے ملک پہ آنچ آئے گی وہاں پر ہم نیازی کے سامنے کھڑے ہیں ایز یوزول. وکاس جیسے کہ آپ تو ویسے وکاس مجھے لگتا ہے کہ آپ خان کی سائڈ پر ہو جائیں گے. نہیں, میں کیسے ہو جاؤں گا, اب تو ابلیس ہو سکتا ہے. صحیح, مجھے نہیں وہ سمجھ سکتے, صحیح ابلیس کو سمجھ سکتے ہیں. ایک چیز نا میں اس پہ ایڈ کروں گی, جب میں اسٹارٹنگ تھی نا میری, تو لوگ کہتے تھے کہ تم تو دوسری گورنمنٹ کے ساتھ جو گورنمنٹ میں ہے بھی نہیں, تو عمران خان کی تو بڑی ہائپ ہے, عمران خان کے بارے میں بولا کرو, عمران خان کے لیے اچھا بولا کرو, تمہیں ویوز اچھے ملیں گے, تمہیں پیسے زیادہ اچھے ملیں گے, تمہیں لوگ اچھے چینل پہ بٹھائیں گے. اور تم تو نون لیگ کے حق میں بولتی ہو, کوئی بھی نہیں دیکھے گا تمہیں, کوئی نہیں سنے گا تمہیں. او بھائی یہ چینل دیکھو, کوئی چینل اٹھا کر دیکھو, اتنے ہلہ شیری کے ساتھ نوجوان نسل جو ہے اپنی پسند کی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے, اور وہ بول رہی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, پسند کر رہے ہیں. ڈیجیٹل ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, ہم آزاد ہیں, مرضی سے کام کرتے ہیں. اور آپ کو کبھی کسی نے کہا میں تجھے اٹھا کے لے جاؤں گا, میں تجھے فائر مار دوں گا, کبھی کہا؟ اللہ کا شکر ہے. تو یہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں, ہم بول نہیں سکتے, ہمیں اٹھا لیا جائے گا؟ بکواس کرتے ہیں, جھوٹ تو بہت چھوٹا لفظ ہے. پاکستان سے زیادہ کسی ملک میں آزادی نہیں ہے. ابھی مبشر لقمان صاحب کا ایک شو میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا پاکستان 2 ملک ہیں جہاں دنیا میں سب سے زیادہ آزادی ہے, پہلے نمبر پر پاکستان اور دوسرے نمبر پر فلپینس. یہ 2 ملکوں کے علاوہ دنیا کا ہر میڈیا جو ہے وہ اسٹیٹ کنٹرولڈ میڈیا ہے. پاکستان کا میڈیا واحد ہے کہ جو اسٹیٹ کو کنٹرول کرتا ہے, اور میڈیا نہیں, سوشل میڈیا. لیکن ابھی مریم نے جیسے کہا نا کہ عمران خان کی ہو سکتا ہے رہائی ہو جائے, لیکن ہمیں قبول نہ ہو. میں یہاں پر اس ایک جملے کے ساتھ اختتام کرنا چاہوں گی کہ اگر رہائی مل رہی ہے نا تو اس کو عزت ملنے لگ گئی ہے, تو اس کو تھوڑا ہضم کرنا سیکھیں, بالکل اتاولے نہ ہوتے جائیں, ہضم کرنا سیکھیں. ویسے بھی کتے کو کھیر ہضم نہیں ہوتی. سوری, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ہیں؟ لاسٹ پہ وہی بات کروں گا کہ یار وہ نا
19 मुसलमान की बीवियों के तरलों पर छोड़ दिया है, हाँ। तो एक बीवी के एक तरले बीवी पर हमारे पास उसके भी 4 बंदे को शौहरों छोड़ की दें, है। नहीं तो वो वरना बीवी जो है तीसरा ना, निकाह कर ले। हम गवर्नमेंट से अपील कर देते हैं कि हासिम मुनीर साहब से कर सकते हैं कि जी सर आप थोड़ा रहम करें इनके ऊपर, नहीं और इस तो दफा बुशरा बीबी कहीं और ना निकल जाए। हाँ। हमारी भाभी लगी, क्या लगी? नहीं यूथियों वो की सारे अम्मी अली- लगी ना, यूथियों की हमारी अम्मी, खाला लगी, हमारी फुफ्फो। So, तो हमेशा एक ही मैसेज आप लोगों को ये है कि हक सच पर बोलें, आपको सारी दुनिया सुनेगी। ये मत सोचें कि अगर आप आज मुखालिफिन के ख़िलाफ़ खड़े हैं तो आपको डिच कर दिया जाएगा, आपकी कोई सुनेगा नहीं, ऐसा नहीं है। हक सच की आवाज़ हमेशा बुलंद होती है। एक काम बुशरा बीबी करेंगी इस दफा, अल्लाह ना करे ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर अगर हो गया तो इद्दत वाला दाग धो देंगी इस दफा। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास एंड थैंक यू सो मच मरियम। Thank you so Viewers, much for आज के having इस us. पॉडकास्ट से इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।